السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شان ناولز پہ۔ آج میں لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تھی، تو میری واپسی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اور اس لیٹ کے چکر میں بہت لیٹ ہو گئی، اور اس لیٹ میں اب جا کر ایپیسوڈ لکھنے لگی ہوں۔ سوری، میری آپ ان کو فلو ہو گیا ہے، تو اس کمرے میں اور میری آپ ہی ہوتی ہیں، تو آپ ایڈجسٹ کر لو۔ تو مجھے بھی بہت زور کی کھانسی ہوئی ہے، لیکن میں اپنی کھانسی کو فل کنٹرول کر رہی ہوں، اور میں نے سیرپ نہیں پی کیونکہ اگر میں پی لیتی تو پھر میں سو جاتی، پھر آپ کے ایپیسوڈ نہیں آتے۔ تو آپ کے ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد میں پیوں گی اور پھر میں بے ہوش ہو جاؤں گی، کیونکہ اس کو پینے کے بعد 10-12 گھنٹے ہوش نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے پڑھتے ہیں دونوں قسطیں۔ یہ ہے ہمارے یاور اور توشیبہ کے نکاح اسپیشل کی ایپیسوڈ۔ میں لکھنا بھول گئی تھی، اور سچ بتاؤں میں دوسری ایپیسوڈ میں بھی لکھنا بھول گئی ہوں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرمے کا احسان قسط نمبر 131، تحریر عریج شاہ۔ وہ صبح اس سے پہلے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ رفیل جاگ رہا تھا، لیکن اس نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ اسی طرح سے سوتا بنا رہا جبکہ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ یقیناً وہ اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر اب کنفیوز نہیں تھی۔ اس کی شرمیلی سی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اب اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی ہے، اور رفیل بھی تو ایسا ہی چاہتا تھا۔ وہ مزید یہ دوریاں اب برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو قبول کر رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ آنے والے وقت میں ان دونوں کے رشتے میں مزید نزدیکیاں آ جائیں گی، لیکن فی الحال اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کے لیے رفیل نے اس کے اور اپنے درمیان ایک بہت مضبوط تعلق جوڑ لیا تھا۔ وہ اسے کمرے کے باہر آگے پیچھے گھومتے نوٹ کر رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کے سامنے جگہ نہیں تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی سوچ کیا ہے، اور جتنا وہ سمجھا تھا وہ اسے خوش لگ رہی تھی۔ اس وقت کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ادھر ادھر گھومتے ہوئے بھی وہ شرما رہی تھی، جو اس کے لیے ایک اچھا سائن تھا، اور اسے اب یقین آ چکا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ وہ بار بار کمرے میں آ کر جھانک رہی تھی، اور مزید ڈرامہ کرتے کرتے وہ تنگ آ چکا تھا۔ وہ اب اس کی معصومانہ حرکتیں اسے بیڈ چھوڑنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ باہر آیا تو اسے کام میں مصروف دیکھا۔ وہ آ کر اسے باہوں میں لیتا اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ انشرا گھبرائی، پھر حیا سے سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ شاید صبح صبح اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں صبح چائے نہیں پیتا، بلکہ کافی پیتا ہوں، لیکن تم نے چائے بنا دی ہے تو وہی پی لوں گا۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ جب اس نے اس کی طرف دیکھ کر چائے کی دیگچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا، مطلب کہ چائے وہ اپنے لیے بنا رہی تھی، اس کے لیے نہیں۔ رفیل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ چائے تو میں ہی پیوں گا، تم نے کسی کے لیے بھی کیوں نہ بنائی ہو۔ اس چائے پر میرا حق ہے۔ وہ ضد پر اڑ چکا تھا، جبکہ انشرا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ اس بات پر لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ویسے
میں تمہیں تھوڑی سی دے دوں گا۔ وہ کیا ہے نا، میاں بیوی کا پیار بڑھتا ہے، چیزیں بانٹ کر کھانے پینے سے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے وہ شرارت سے بولا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر کر اپنی چائے کی طرف دھیان دینے لگی تھی۔ اس کی کسی حرکت پر وہ اعتراض نہیں کر رہی تھی، اس کی کسی شرارت پر وہ برا نہیں منا رہی تھی، اور یہی اس کی طرف سے رسل کے لیے اس کی محبت کو قبول کرنے کا سائن تھا، جسے لے کر وہ بہت خوش تھا۔ کل میرے بہت ہی عزیز 2 دوستوں کا نکاح ہے، ایک یاور کا جبکہ دوسرے رسل کا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، یاور کا نکاح نا تمہاری سہیلی توشیبا کے ساتھ ہے۔ ویسے توشیبا جب تمہیں اس طرح سے چلتے پھرتے دیکھے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی اپنی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھی۔ توشیبا تو یقیناً خوشی سے ناچنے والی تھی۔ خیر وہ تو ہم کل جا کر دیکھ ہی لیں گے، تم چائے بناؤ، مل بانٹ کر پیتے ہیں تو پیار اور اپنے پیار کو بڑھاتے ہیں۔ اسے اپنی باہوں میں قید کر کے وہ بولا تو انشرا نے شرماتے ہوئے چائے کو مگز میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے وہ تصویر کل رات کو ہی نشرا کو سینڈ کر دی تھی۔ اس تصویر میں اس کی بہن مسکرا رہی تھی اور کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ کل رات ہی نشرا نے وہ تصویر دیکھ لی تھی، لیکن آگے سے اس نے کوئی رپلائی نہیں دیا تھا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی بہن اس کے پاس ہے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ مطلب صاف تھا کہ کل وہ نکاح پر آنے والی تھی۔ رسل کی پہلی محبت اسے ملنے والی تھی، جسے لے کر وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور وہ اس کو حاصل بھی کر لے گا۔ وہ کہنے کو ایک بہت نارمل انسان تھا، اس کی سوچ بالکل عام انسانوں جیسی تھی، لیکن محبت کے معاملے میں اس کا دل بھی ایک ہی فلسفہ مانتا تھا کہ جسے چاہو اسے حاصل کرو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نشرا کی زندگی کس طرح کی ہے یا آگے ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ نشرا آرمی میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہے اور جگہ جگہ سے اپنے مشن بہت بہادری سے مکمل کر چکی ہے۔ اسے ایک بڑے مقصد کے لیے کچھ عرصہ پہلے سعودیہ عرب بھی بھیجا گیا تھا۔ وہ اس نمبر کی انفارمیشن تو نہیں نکال پایا تھا، لیکن وہ اسے اس رات ہی پہچان چکا تھا کہ وہ انشرا کی بہن ہے۔ اس نے اگلی ہی صبح نشرا کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال لی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی اور قابل آفیسر تھے اور تقریباً 4 سالوں سے اپنی بہن کی تلاش کر رہی تھی۔ جب رفیل پہلی دفعہ انڈیا گیا تھا تب رسل نے اسے اپنا نمبر دیا تھا استعمال کرنے کے لیے، جو کہ وہاں انڈیا میں استعمال کر سکتا تھا۔ وہ نمبر رسل کے ہی نام پر رجسٹر تھا۔ یقیناً اسی کی وجہ سے نشرا اس غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی کہ انشرا کی شادی رسل کے ساتھ ہو چکی ہے، اور پھر اس کے گھر والوں کا قتل ہو جانا اور پھر نشرا کا غائب ہو جانا ہی اسے رفیل کے خلاف کر چکا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص نے اس کی بہن کو اس سے دور کر دیا ہے
اور وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ لیکن یقیناً اب اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی، اور اگر کوئی غلط فہمی اب تک باقی ہے تو وہ اسے دور کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد۔ اس نے مریم کو زیادہ تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس اتنا سمجھایا تھا کہ کل یاور کے ساتھ اس کا بھی نکاح ہے۔ مریم نے بہت ضد کی تھی کہ اسے اس لڑکی سے ملنا ہے، لیکن فی الحال وہ اسے نہیں ملوا سکتا کہہ کر اس نے قائزان کی مدد چاہی تھی، اور قائزان نے کہہ دیا تھا کہ کل وہ آئے گی تو تم اس سے مل لینا، اور پھر مریم نے ساری ایکسائٹمنٹ کو مارتے ہوئے اپنا دل شاپنگ میں لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے لے کر رفیل کے فلیٹ پر آیا تھا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ اچھی خاصی شاپنگ نے اسے بہت تھکا دیا تھا، اور اب اسے بھی آرام کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل رہی تھی۔ رفیل اس کا یہاں آنے کا سن کر بہت خوش ہوا تھا، اور وہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ وہ رفیل کی بیوی سے ملے گی، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی ہی تھی کہ رفیل کی بیوی اس وقت اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اسے کسی بھی وقت ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں اس کا ہسپتال کے نزدیک ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ شاید وہ قائزان کے ساتھ اسی کے گھر پر رہ رہا ہوتا، کیونکہ قائزان کے مطابق وہ ان تینوں کا گھر تھا، لیکن اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ مزید تھوڑے عرصے میں وہ قائزان کے ہی گھر پر رہے گا، اور اس کی بیوی بھی وہیں اس کے ساتھ رہے گی، جسے لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ آخر اسے بھی تو کوئی لڑکی دیکھنے کو ملے گی، ورنہ اس گھر میں تو صرف لڑکے ہی تھے جو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے، اور وہ بور ہوتی رہتی تھی۔ آؤ اندر آؤ مریم۔ وہ اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تو کچن میں کام کرتی انشرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ کسے لے کر آیا تھا سوچ کر وہ کچن سے باہر نکلتے ہوئے قائزان کو دیکھنے لگی تھی، جس کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی بھی تھی۔ آؤ انشو، میری بہن سے ملو، یہ ہے مریم، اور یہ ہے تمہاری بھابھی جس سے ملنے کے لیے تم اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ وہ اسے انشرا سے ملواتے ہوئے بولا تو اس نے مسکرا کر باہیں پھیلائی تھی، جبکہ وہ بھی کچھ کنفیوز ہو کر اس کے گلے سے آ لگی تھی۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک تمہیں صحت دے اور تم جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم سب مل کر رہیں گے، اور وہاں نا ہم سب ان کو بہت تنگ کریں گے، وہ اس کے ساتھ ملتے ہوئے شرارت سے بولی تھی، جبکہ وہ دونوں مسکرا کر کندھے اچکا چکے تھے۔ یہاں بھی لیڈیز پلاننگ شروع ہو چکی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ کل شادی ہے، میرا مطلب ہے نکاح ہے ہمارے دو بھائیوں کا، تو تمہارے لیے میں یہ ڈریس لے کر آئی ہوں۔ اب رفیل بھائی خود ہی چیک کر کے بتائیں گے کہ کیسی ہے، کیونکہ مجھے تمہارے ماپ کا ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا، اور تم خود ابھی فی الحال بازار نہیں جا سکتی، اور رفیل بھائی کو شاپنگ کا زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے،
تو نکاح کے ماحول کے مطابق میں تمہارے لیے یہ ڈریس لے کر آئی ہوں۔ میرا اور تمہارا ڈریس بالکل سیم ٹو سیم ہے، بس توشیبا کا تھوڑا سا الگ ہے۔ ویسے توشیبا نے تم سے میرے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوں گی۔ وہ تمہاری نرس تھی نا؟ وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ مریم نے اسے اپنا پورا تعارف کروایا تھا، جسے سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ توشیبا سچ مچ میں صبح سے لے کر شام تک مریم کے بارے میں اس سے بہت ساری باتیں کرتی تھی۔ یہ ابھی ٹھیک سے بول نہیں سکتی۔ رفیل نے اسے کافی دیر خاموشی سے اس کی باتیں سنتے ہوئے مریم کو بتایا تھا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جلد ہی بہت اچھے سے بولنے لگے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قائزان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا تھا۔ تو رفیل مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ یہ تم اس سے اتنا زیادہ کام کیوں کروا رہے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب سے یہاں آیا ہوں تم اس پر آرڈر چلائے جا رہے ہو۔ وہ دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مریم اور انشرا دونوں ہی کچن میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ رفیل نے اس کے سامنے اسے 3 سے 4 دفعہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر ہر دفعہ اٹھ کر مجبوری کے باعث شاید کام کرنے لگتی تھی، اور اسے رفیل کی یہ حرکت بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ اس طرح سے کیوں کر رہا تھا؟ کہاں وہ اسے شہزادی بنا کر رکھنے کی باتیں کرتا تھا، اور کہاں وہ اس سے اس طرح کے کام پر کام دیے جا رہا تھا، اور وہ بھی سارے غیر ضروری کام جن کا کرنا یا نہ کرنا اتنا ضروری تھا ہی نہیں۔ سچ میں شہزادی ہی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنا ڈاکٹر نصیر ہے نا، اس نے کہا ہے کہ اتنا وقت تک کوما میں رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک سے ان کا استعمال نہیں کر پاتے، لیکن اگر کچھ وقت تک وہ مسلسل اپنے ہاتھ اور پیروں کو استعمال کرے گی تو اس سے اس کے ہاتھ پیروں کی حرکت پر اچھا اثر پڑے گا اور اس کا جسم جلدی سے جلدی نارمل ہونے لگے گا۔ اسی لیے مجبوری کے باعث کام کروا رہا ہوں۔ فکر مت کرو، بہت جلدی اس کے لیے ایک اچھی سی نوکرانی کا انتظام کروا دوں گا۔ فی الحال تو میں صرف اس کی اچھی صحت کی فکر کر رہا ہوں۔ رفیل نے فوراً اسے یقین دلایا تھا، جبکہ کچھ گزرے 4 سالوں میں اس کا کوما کا پیریڈ اس کے لیے کتنا مشکل تھا وہ سمجھ چکا تھا، لیکن نشرا کا فضول طرح کے کام کرنے کا دل ہرگز نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کو تھکا دینے والے کام تھے، لیکن فی الحال اس کے لیے یہ بہت بہتر تھا، اس لیے قائزان نے کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح کے تقریباً 10 بجے وہ سب لوگ نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے بڑی مسجد میں پہنچے تھے۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی قائزان نے مریم کو پارلر سے تیار نہیں ہونے دیا تھا، جس پر اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ نکاح سے پہلے وہ اپنا ID کارڈ وغیرہ جمع کروا چکے تھے۔ رات کو ہی رسل نے اس کی ID کارڈ کی کاپی منگوائی تھی، جو کہ اس نے بنا چوں چراں کیے اسے بھیج دی تھی، اور اب 10 بجے اس نے اسے نکاح کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ اب تک نہیں آئی تھی، جبکہ باقی سب لوگ یہاں موجود تھے۔ انشرا بھی رفیل کے ساتھ آ چکی تھی۔
یقیناً وہ اپنی بہن سے مل کر بہت خوش ہونے والی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ توشیبا کی زبان ہمیشہ کی طرح کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، جبکہ انشرا کچھ بھی نہ بولتے ہوئے بھی اشاروں میں بہت ساری باتیں کر رہی تھی۔ اور سب سے زیادہ توشیبا کو شوق لگا تھا اسے اپنے پیروں پر چلتے دیکھ کر۔ وہ تو دور سے ہی اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے اپنے گلے سے لگا کر اچھا خاصا گھما ڈالا تھا۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کی سہیلی چل سکتی تھی، یہ تو جیسے اس کا خواب بن گیا تھا۔ وہ مریم کو بھی بتا رہی تھی کہ اس نے نہ جانے اس کے لیے کتنی منتیں مانگی ہیں اور آخرکار آج وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ توشیبا کا کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہی صرف اور صرف اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے، جس سے اس نے بھی خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف یاور کو دلہا ہونے کی وجہ سے خاموشی سے بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ وہ اپنی دلہن کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہا تھا، جس کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یاور اور توشیبا کے نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ توشیبا نے ویڈیو کال پر اپنے سب گھر والوں کو اپنے نکاح میں شامل کیا تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی تو یاور بہت خوش تھا۔ آخر اس کی پہلی محبت اسے مل چکی تھی۔ لیکن ان سب کے درمیان اگر کوئی پریشان تھا تو وہ رسل تھا، کیونکہ 10 کی بجائے 11:30 بج چکے تھے اور اب تک وہ نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل چکی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اب میں جلدی سے یہاں سے بھاگ کر جا رہی ہوں دوسری ایپیسوڈ پہ، کیونکہ اس کو بھی ریکارڈ کر کے پھر اپلوڈ بھی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔